اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو جب پیدا ہوتا ہے جب یوں سمجھے کہ وہ 7 سال تک تو بالکل اسے کچھ نہیں کرنا ہوتا، اسے بس وہ دیکھنا چاہیے کہ پیرنٹس کیا کر رہے ہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور ایسا ہی سب بچے کرتے ہیں۔ اور جب 7 سال کی ایج ہو جاتی ہے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ بچوں کو نماز کا کہو تاکہ بچے نمازی بنیں، نماز پڑھیں۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ 5 وقت کی نماز مسلمانوں پہ فرض ہے۔ معراج شریف جب ہوئی تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر گئے، آپ کو اللہ نے بلایا تو وہاں پر یہ نماز کا تحفہ دیا تو 50 نمازیں دی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا دیا آپ کو اللہ نے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازیں دی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اور ایک نماز ہمیں ملی تھی، تو وہ بھی وہ نہیں پڑھتے تھے، تو 50 نمازیں کیسے آپ کی امت پڑھ سکے گی؟ تو آپ واپس جائیے اور کم کرائیے۔ اور کئی بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے واپس، اور آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نا، تو آپ نے اپنی امت کے لیے نمازوں کے بارے میں کہا، تو 5 نمازیں کم ہوتی چلی گئی اور آخر میں 5 ہی رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہیں تو 5 ہی لیکن ثواب ان کا 50 کی طرح ہے، یعنی اتنا ثواب ملے گا جو بندہ پڑھے گا تو وہ 50 کا ثواب پائے گا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے بھی اوپر گئے، عرش معلیٰ پر گئے، عرش پر اللہ پاک سے ملاقات کی، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دیا آپ کو، وہاں بلایا۔ تو چونکہ آپ تو آخری نبی علیہ السلام تھے، تو اللہ نے جو تحفہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو گفٹ دیا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز جو ہے نا یہ مومن کی معراج ہے۔ تو یہ جو 5 وقتی نماز ہے، ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ اس طرح ہے جیسے ہم اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آج پر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہے نا، تو جو بندہ بھی نماز پڑھتا ہے گویا وہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نماز کی نیت سے لے کر ہم نیت کرتے ہیں جس وقت کی بھی وہ نماز ہوتی ہے، اور جو بھی نماز ہوتی ہے، فرض ہوتے ہیں یا سنتیں ہوتی ہیں یا نفل ہوتے ہیں، ہم اس کی نیت باندھتے ہیں۔ اور ہماری جو نماز ہے اس میں اب جیسے فجر کی ہے تو پہلے 2 سنتیں ہیں۔ سنت کہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہو اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، یعنی آپ نے کی بھی ہے اور کرنے کا کہا بھی ہے۔ اور فرض جو اللہ پاک نے تحفہ دیا ہو، جو اللہ نے کرنے کا کام کہا ہو، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانہ ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے اتنی بار سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے شروع میں تو سنتیں پڑھی جو آپ کے لیے نفل، لیکن امت کے لیے وہ سنت ہے۔ تو سنت کا پتہ چل گیا نا کہ وہ کام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا۔ تو فجر کی 4 رکعتیں ہیں، پہلے 2 سنتیں اور پھر 2 فرض ہیں۔ اسی طریقے سے ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، پہلے 4 سنتیں ہیں
پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، پھر 2 نفل ہیں۔ اسی طریقے سے عصر کی پہلے 4 سنتیں جو کہ غیر موقتہ ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی، اور ثواب اتنا ہے کہ جو بندہ بھی ان 4 کو پڑھے گا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے سارا دن عبادت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 4 فرض ہیں، یعنی 4 سنتیں غیر موقتہ ہیں اور پھر 4 فرض ہیں۔ پھر مغرب کے 3 فرض ہیں، پھر 2 سنتیں موقتہ ہیں اور 2 نفل ہیں۔ اور مغرب کے بعد اولیاء کرام نوافل بھی پڑھا کرتے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بندہ بھی ان کو پڑھتا ہے تو دنیا سے جانے سے پہلے وہ جنت میں اپنا گھر دیکھ لیتا ہے۔ تو اس کی 2 کم سے کم رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20 ہیں، 12 بھی ہیں، انہیں اوابین کہا جاتا ہے۔ اور عشاء کی جو رکعات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ پہلے 4 سنتیں ہیں وہ غیر موقتہ ہے، کوئی انسان پڑھے تو ایسا ہے جیسے ساری رات وہ عبادت کرتا رہا۔ کوئی خاتون پڑھتی ہے تو ایسے ہے جیسے ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہی۔ کوئی بچی پڑھے گی تو ایسا ہے جیسے ساری رات اس نے عبادت کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں یا 4 نفل۔ علماء یہاں یہ بعض علماء یوں بھی فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو اٹھ کر تہجد کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، جو کہ جن کے بارے میں قرآن میں بھی بڑی تاکید آئی ہے، اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو فرض تھے نا، تو آپ فرض نمازوں کی طرح اس کو پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی انسان رات کو نہ جاگ سکے، نہ اٹھ سکے، اور اسے یا بعض جیسے مصروف لوگ ہوتے ہیں، دن بھر کام کاج میں تھکے آ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے راتوں کو بیدار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو بیمار ہیں وہ بھی نہیں رات کو اگر اٹھ سکتے تو وہ پھر عشاء کی سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھ لیں یا 4 نفل پڑھیں تہجد کی نیت سے۔ تو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد 3 وتر ہیں۔ وتر بھی ایسے ہیں نا بیٹے جیسے فرض ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 نفل ہیں۔ ان نفلوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایسا بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ہماری 5 وقتی نمازوں کی ترتیب ہے۔ اب جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں فجر کے 2 فرض دیے، ظہر کے 4 فرض دیے، عصر کے 3 فرض دیے، عشاء کے 4 فرض دیے، لیکن یہ جو سنتیں ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے نماز کی صورت میں یہ رکعات عطا کی ہیں اس کا شکرانہ ادا کیا، وہ سنت کہلائی۔ اور بھی جو اولیاء کرام ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ نے ہم پر یہ رکعات فرض کی ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شکرانے میں یہ رکعات پڑھی ہیں یعنی سنتیں، تو انہوں نے بھی پھر شکرانہ ادا کیا۔ تقریباً ظہر کے بعد 2 نفل ہیں، اور مغرب کے بعد بھی 2 نفل ہیں، عشاء کے بعد بھی 2 نفل ہیں، تو نوافل بھی اولیاء کرام کا شکرانہ ہے۔ اور جب ہم ان کو پڑھیں گے تو اس کے بارے میں بعض علماء یوں بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ فرض پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی پیشی ہو گئی تو اس کے نفلوں کو دیکھا جائے گا، تو اس کے نوافل اگر ہوئے تو اس سے اس کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو نفل ضرور پڑھنے چاہیے، اور یہ ہماری 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ اس کے علاوہ فجر سے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد، یعنی سورج جب 1 ہاتھ یا بعض علماء کہتے ہیں سوا نیزہ یعنی جسے کہتے ہیں وہ اوپر آ جائے سامنے، ہلکی اس کی جب دھوپ چمکتی ہے تو اس وقت 2 یا 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ وہ ہے کہ
ہمارا جو جو جسم ہے اس کے اوپر اس کے جو 360 جوڑ ہیں، تو ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہوتا ہے. تو اب 360 نیکیاں شاید کوئی نہ کر سکے، تو اگر وہ 2 نفل پڑھ لے یا 4 نفل پڑھ لے تو پھر یہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب سورج کافی اونچا ہو جاتا ہے، یعنی گھڑی کا اگر ٹائم دیکھا جائے تو 10 بج رہے ہوں دن کے، تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے چاش کی نماز کہتے ہیں، اور اسے ضحیٰ کی نماز بھی کہتے ہیں. تو اس نماز کے بارے میں آتا ہے کہ حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے اس کو پڑھنے سے، مقبول حج اور عمرہ کا. اور اسی طریقے سے رزق میں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے برکتیں عطا کرتے ہیں. تو باقی 24 گھنٹے جو ہیں وہ دعائیں اور ذکر و اذکار اس میں کیے جاتے ہیں. تو جب انسان چھوٹا ہوتا ہے 7 سال پہنچنے تک تو اسے کچھ نہیں کرنا ہوتا، لیکن جب 7 سالوں کا بچہ ہو جاتا ہے تو حکم یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا کہو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. تو پھر یہ ہے کہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ پہلے سے نماز سیکھی جائے، ذکر و اذکار سیکھے جائیں، نماز کی کلمات سیکھے جائیں، نماز کی رکعات سیکھی جائیں، اس کا ٹائم کیا ہے وہ سیکھا جائے. تو تاکہ جب یہ عمر پوری ہو 7 سال کی تو سب کچھ ایک بچہ ایک بچی سیکھے ہوئے ہوں، تاکہ ان کے لیے پڑھنا کوئی مشکل نہ ہو. تو اگر بالفرض پہلے نہیں ایسا ہو سکا تو جب 7 سال کی عمر ہو جائے تو پھر جلد از جلد نماز کی جو کلمات ہیں ان کو سیکھا جائے، نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے اس کو سیکھا جائے، اور اچھے اور تلفظ کے ساتھ سیکھا جائے، اور آرام آرام سے پڑھنے کی عادت ڈالی جائے. اور پھر رکعات جو ہے نا وہ ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ پتہ ہو کہ کون سی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، کس وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے. تو جب 7 سال کا ایک بچہ یا بچی ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر اسلام کی طرف سے ذمہ داریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت کی عبادات کی. اور جب 10 سال کا ہو جاتا ہے، جیسے آپ 10 سال کے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ باقاعدہ حکم ہے کہ اب اگر بچے نماز نہ پڑھیں، بچی نماز نہ پڑھے تو اسے اس پر سختی کریں تاکہ وہ نماز پڑھے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا نماز پڑھتے ہیں آپ، اور اگر رہ جاتی ہے تو کون سی نماز رہ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فجر اور جو صبح جب اٹھتے ہیں مارننگ ٹائم کی جو نماز ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے جس کی 4 رکعتیں ہیں، تو وہ نماز جو ہے نا وہ بالکل نہیں پڑھ سکتا، اور عصر کی نماز بھی بالکل نہیں پڑھ سکتا وہ انسان جو مسلمان نہیں ہے، منافق ہے. یعنی سب دیکھتے ہیں کہ اس بندی کا، اس بچی کا نام، اس بچے کا نام مسلمانوں والا ہے، مسلمانوں کے گھر میں رہتے ہیں، مسلمانوں جیسا ہے سب کچھ، لیکن حقیقت میں وہ بندہ، وہ بچی، وہ بچہ، وہ مرد، وہ عورت مسلمان نہیں ہے. وہ منافق ہیں جو فجر اور عصر نہیں پڑھتے، اور فجر اور عصر انہیں پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے. اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو شیطان انسانوں کے سر کے پاس آ جاتا ہے اور آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہتا ہے اور یہ کہتا رہتا ہے کہ ابھی سو جاؤ، ابھی بہت ٹائم ہے، یہاں تک کہ پھر سورج نکل آتا ہے. لیکن بعض لوگ جو نماز کی فکر مند ہوتے ہیں، جب ان کی آنکھ کھل جاتی ہے ایک بار تو پھر وہ دوبارہ سوتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہمیں سہلا رہا ہے، ہمیں لوریاں سنا رہا ہے تاکہ ہم فجر نہ پڑھ سکیں. کیونکہ فجر جو ہے نا، جن گھروں کے اندر، جن بچوں کے اندر فجر زندہ ہو جائے، فجر کی نماز پکی پڑھنی شروع کر دیں تو ان کے لیے باقی نمازیں پڑھنا بھی مشکل نہیں ہوتی، آسان ہوتی ہیں. ان کے لیے کوئی بھی عبادات والا کام کرنا مشکل نہیں ہوتا. تو اس لیے فجر کی تو اہتمام سے فجر کی نماز کو پڑھنا چاہیے. تو ایک بچی یا بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس وقت سے ہی نماز پہ لگ جائے، اور 10 سال کی عمر میں
اتنی پکی نماز ہو کہ چھوٹے سے بھی اگر چھوڑنا چاہے تو تب بھی نہ چھوڑ سکے. اور نماز کب انسان نماز کا اہتمام کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، جب یہ سوچے کہ نماز کا حکم اس اللہ نے دیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور جس نے ہمیں قرآن میں یہ کہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا بلکہ اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو عبادت میں کلمے کے بعد سب سے پہلا کام نماز آتا ہے. تو نماز سیکھنا، وضو سیکھنا یہ ضروری ہے کہ آپ وضو سیکھیں اچھے طریقے سے کہ وضو کیسے کرتے ہیں. اور ظاہر ہے فون پہ تو انسان سیکھ نہیں سکتا، آپ مما کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وضو سیکھنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو پھر آپ کو وہ دیکھ کر زیادہ اچھا آئے گا. اور یہ ہے کہ وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، یہ سارے، اور پھر دعائیں، یہ سیکھنی، اور پھر پکی نماز پڑھنی ہے. اور یہ سوچنا ہے کہ نماز اس اللہ کا حکم ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے عبادت کے لیے. ہم آئے عبادت کے لیے ہیں. تو جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ اپنا کام بھول گیا ایک طرح کا. آپ دیکھیں کہ جب اسکول کا ہوم ورک ملتا ہے تو اگر اسکول کا ہوم ورک آپ نہیں کریں گے تو آپ کو کسی طرح کی بھی سزا ملے گی. اور پھر یہ ہے کہ پوری کلاس کے سامنے آپ کو سزا ملے گی، آپ کی عزت نہیں ہوگی، آپ کا ایک اسٹیٹس ہے اور وہ گر جائے گا، آپ کو خود بھی بڑی شرمندگی ہوگی. تو اللہ رب العزت نے اس زندگی کے کچھ ہمیں ہوم ورک دیے ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہے. نماز سے پہلے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا ہے وہ ساری سیکھنی ہے. تو پھر اس کو سیکھ کر پھر اسے باقاعدہ اپنی زندگی میں لانا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کتنے بڑے ہیں. اللہ سے تو کائنات میں کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 14 صدیاں پہلے بھیجا، اور آپ علیہ السلام نے کتنا ہمیں کرنے کے کام کہے ہیں. نماز پڑھو، خواتین یا بچی ہیں تو پردہ کریں، سر پہ اپنے شال رکھیں، بچے ہیں لڑکے ہیں تو وہ بھی اپنا سر چھپائیں، جب بڑے ہو جائیں تو وہ داڑھی رکھیں اور وہ اچھی عادات و اخلاق کریں تو اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف دھیان کریں. تو بعضوں نے مانا، بعضوں نے نہیں مانا، اور اللہ رب العزت نے کتنے موقعوں پر اپنا آپ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ابھی دیکھیں جو یہ بیماری آئی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں کتنی جگہ پر کہا ہے، حکم دیا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو، طریقہ بتایا ہے کہ جب ایک عورت گھر سے باہر نکلے تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو چھپا کر نکلے، اپنا چہرہ چھپائے، اپنے کپڑے چھپائے، باہر تب جائے. لیکن لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی بیماری کو بھیجا کہ جس نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کافروں کو بھی مسلمانوں کے جیسے مسلمانوں کو باہر نکلنا چاہیے، اپنے آپ کو چھپا کر ایسے کافر لوگ بھی نکل رہے ہیں اور ان کا بھی پورا بدن ڈھکا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت بتائی ہے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے. تو اللہ بہت بڑے ہیں اور اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ رب العزت کے لیے کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے. اور اگر ایک انسان اللہ رب العزت سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق بنا لیتا ہے، اللہ سے اپنی دوستی بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں، آپ کی جو آنکھیں ہیں، آپ کے جو کان ہیں، آپ کے جو پاؤں ہیں، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو. یعنی اللہ سے جب انسان اپنا تعلق اور رشتہ بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت کتنا نوازتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
گویا اس کو اس کے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرتے ہیں، پھر انسان سے کوئی غلط کام نہیں ہوتا۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کے دن بندہ بول نہیں پائے گا، لیکن اس کے جسم کے حصے ہمیں خود بتائیں گے کہ یہ بندہ کیا کیا گناہ کر کے آیا ہے۔ تو جس انسان نے، جس بندے نے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ بنایا، اللہ سے دوستی بنائی، اللہ سے فرینڈشپ قائم کر لی، اللہ سے تعلق جوڑ لیا، تو پھر اس کا سارا جسم اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے گا، اللہ کو خوش کرنے والے کاموں میں لگے گا۔ تو اس لیے جب بھی آپ لے کر ٹیپ اپنے ہاتھ میں لیں، آپ کچھ کھول کر دیکھنے لگے ہیں، تو فوراً اپنے آپ کو یہ کہیں کہ یہ آنکھیں تو اللہ نے دی ہیں مجھے، اور اس لیے دی ہیں کہ میں اس کے قرآن کا دیدار کروں، اس کے کعبۃ اللہ کو دیکھوں، اور اللہ رب العزت کی قدرتیں جیسے آسمان، زمین، پہاڑ، پانی، ان کو دیکھوں اور اللہ کی بڑائی کو اپنے دل کے اندر بٹھاؤں، تو میں کن چیزوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں خراب کر رہی ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے، جیسے جب آپ انٹرنیٹ یوز کریں گے، آپ موبائل دیکھیں گے، تو کیا ہوگا، مرد و عورت نظر آئیں گے تو وہ رشتے دار تو نہیں ہے نا اپنے، وہ تو غیر ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں جو انسان بھی غیروں کو دیکھتا ہے، جس بھی آنکھ نے کسی غیر کو دیکھا، تو 40 دن تک عبادت کا اسے مزہ نہیں آئے گا، عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھو کہ آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے، اس کا ذائقہ آتا ہے، وہ بڑی مزے کی، آپ کو کوئی بھی سویٹ ڈش آپ وہ یوز کرتے ہیں، وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو میٹھی لگتی ہے، آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ کو آئس کریم جب کھاتے ہیں یا آپ کوئی چاکلیٹ وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میٹھی چیز ہے اور بڑی دل کو اچھی لگتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ نماز پڑھی تو بہت اچھا لگا کہ آج بہت مزہ آیا مجھے نماز پڑھ کے، یا آج میں نے اللہ رب العزت کا یہ نام پڑھا، یہ ذکر کیا، آج بڑا مزہ آیا پڑھ کے۔ ایسا کیوں ہے کہ بس ایک روٹین سے کام کر رہے ہیں، جیسے وقت آیا تو نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوت بھی کر لی، لیکن کوئی مزہ نہیں آتا، کوئی اچھا نہیں لگتا، کوئی سکون نہیں آتا، تو ایسا کیوں ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو آنکھ غیر محرم کو دیکھتی ہے تو یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ عبادتوں کا مزہ چھین لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے سامنے ہر بندے کو کھڑا کر کے اس سے کچھ سوالات کریں گے، تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے آپ کو زندگی دی تھی، آپ فوت ہو گئے، کیا کر کے آئے اس زندگی میں؟ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے آپ کو وقت دیا تھا، آپ کے پاس فرصت تھی، آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ نے اس فارغ ٹائم کو کن کاموں میں استعمال کیا؟ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے آپ کو علم دیا تھا، آپ نے اس پر کیا عمل کیا؟ تو اسی طریقے سے جو ٹیچرز بات بتاتے ہیں یا آپ کہیں سے بھی سنتے ہیں یا ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو یہ سب باتیں ان کی پوچھ ہوگی کہ آپ نے عمل کتنا کیا ہے۔ تو لہٰذا عمل کرنا ہے، یعنی اپنا ٹائم اور چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا، بلکہ اس وقت میں یہ کوشش کرنی ہے کہ مجھے اچھی اچھی چیزیں پڑھنی چاہیے، گھر میں اگر بکس ہیں تو ان کا آپ مطالعہ شروع کر لیں، کچھ نہ کچھ آپ پڑھیں۔ آپ کا جو بیڈ ہے، آپ کا جو تکیہ ہے، اس کے پاس اپنی ایک بک پکی رکھیں، اور نہیں تو جب آپ صبح کو اٹھیں، جب بھی جلدی سے کھول کے کچھ تھوڑا سا پڑھ لیں، ایسے ہی جب سونے لگے تو تھوڑی دیر اس کا مطالعہ کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نالج میں اتنا اضافہ ہوگا اور آپ کو اتنا کچھ سمجھ آئے گا، اور جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے نا تو تبھی وہ عمل کر سکتا ہے اور اسے کام کرنے کا شوق آتا ہے۔
اور پھر جب ظاہر ہے کاموں کی فضیلت پتہ چلے گی، نمازوں کی فضیلت آپ کو پتہ چلے گی کہ جب انسان اب نماز میں آپ دیکھیں کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ کیسے ہے، جیسے اللہ کے دو قدموں کے درمیان میں وہ سجدہ کر رہا ہے، اور جیسے ہی سر اٹھائے گا تو گویا وہ اللہ کو دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے۔ جس انسان نے یہ سوچ کر نماز پڑھی اور یہ سوچ کر اس نے سجدہ کیا تو اسے کتنی اچھی نماز ملے گی، اور کتنا اس کا شوق بنے گا کہ ابھی ظہر پڑھی ہے تو پھر عصر بھی جلدی ٹائم ہو جائے پڑھ لوں، پھر مغرب بھی پڑھ لوں۔ تو اپنے اندر ان چیزوں کا شوق پیدا کرنا، اور اس شوق کو پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ مطالعہ کرو، کچھ نہ کچھ آپ پڑھتے رہو۔ اور پھر اگر آپ موبائل وغیرہ یا ٹیب یوز کرتے ہیں تو اس میں یوٹیوب سے ایسے کچھ اسپیچ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا یوں ہی سن لیں، جن میں اللہ رسول علیہ السلام کی باتیں بتائی جا رہی ہوں، اسلام کی اہمیت پر باتیں بتائی جا رہی ہوں۔ تو جب اپنا اس طرح کا آپ ذہن بنا لیں گے کہ مجھے اچھا دیکھنا ہے، مجھے ایسی چیز دیکھنی ہے جس سے ہمارے اللہ ناراض نہ ہو، تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے ایک دن آپ کا اور ہوگا، دوسرے دن اور ہوگا، پھر ایک دن آئے گا آپ اتنی اچھی مسلمان ہوں گی، اور خود آپ کو اپنے آپ کو دیکھ کر، اپنے آپ کو جو یاد کر کے جو گزرا ہوا وقت ہوگا، بڑی اس پر ہنسی آئے گی کہ میرا کیسا وقت تھا، اور وہ وقت بڑا اچھا لگ رہا ہوگا جو وقت آپ کا اس ترکیب کے ساتھ اپنے آپ کو جب آپ ڈھالیں گے تو آپ کو پھر وہ گزرتا وقت بڑا اچھا لگے گا۔ تو یہ سوچنا چاہیے بیٹے کہ بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، ہم نے بس تھوڑا سا، یہ دنیا مسافر ہے، مسافر خانہ ہے، اور مسافر خانہ یعنی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمارا سفر جاری ہے۔ تو بس پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے اور ہمیں بلا لیا جائے کہ ہم نے واپس جانا ہے، تو وہاں جانے کے لیے تو ہمارے پاس یہی چیزیں ہوں گی نا، یہی نماز روزہ ہوگا، یہی اچھی عادات ہوگی، یہی پاکی طہارت وغیرہ ہوگی، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوگی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، یہ ہوگا۔ اور پھر جو بچوں کے اندر سب سے بڑی چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں کا ادب بہت کم ہوتا ہے۔ اپنے بڑوں کا اپنی زبان سے بھی، اور اپنے جو جسمانی، جسے کہتے ہیں نا باڈی لینگویج جو ہے، اس سے بھی ضرور ظاہر ہو کہ آپ اپنے بڑوں کا ادب کر رہے ہیں، ان کا کہنا ماننا۔ خصوصاً والدین تو انسان کے لیے بہت بڑی دولت ہے، ان کا کہنا تو کبھی ٹالنا ہی نہیں چاہیے، اور ان کا کہنا ماننا، ان کے لیے ہاتھ اٹھانا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ تو یہ ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، جب ان کے لیے دعا کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو جب انسان یہ سب اچھے اچھے اعمال آخرت میں لے کے جائے گا تو پھر کتنا کامیاب ہوگا۔ اور ہم آئے یہاں پر اچھے عمل کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ جو اکثر بچوں کو میں بتاتی ہوں وہ یہ ہے کہ صبح اٹھے تو اللہ کے حضور یہ دعا کرے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے صبح دی ہے، میری آنکھ کھلی۔ آپ نے تو بتایا ہوا تھا کہ نیند کی بہن ہے، نیند جو ہے موت کی بہن ہے، لیکن اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے صبح دی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صبح دی، اور اے اللہ آج کا جو دن ہو اس دن میں مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو، سارے کام آپ کی فرمانبرداری اور خوشی والے ہوں۔ اے اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دینا۔ اے اللہ میری زندگی، میری موت اور میری عبادات سب آپ کے نام ہیں، اور میں سب آپ کے لیے کروں گی۔ تو اس طرح کی گفتگو سے اپنی صبح کا آغاز کیا جائے، اور ایسے ہی جب شام ہو تو اللہ کے حضور یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آج کا دن آپ نے مجھے دیا تھا۔ اے اللہ اگر اس دن میں مجھ سے کوئی غلطیاں ہوئی تو انہیں معاف فرما دیجئے،
اور یہ ہے کہ آئندہ آپ اگر مجھے دن دیں تو اور اس آج کے دن سے بھی زیادہ بہترین دن مجھے وہ بنانے کی توفیق دیجیے، تو انشاءاللہ اس سے نا بڑا اچھا آپ کی زندگی میں جسے کہتے ہیں تبدیلی آئے گی۔ آپ بھی ہاتھ اٹھاؤ بیٹے، اور میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ یا ارحم الراحمین اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو معاف فرما۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو بخش دے۔ اے اللہ، نبی علیہ السلام کی پوری امت کی اصلاح فرما۔ اور اے اللہ، جتنا بھی ہم نے یہاں کہا سنا، ہمیں سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، کمی پیشی کو معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔